السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یوٹیوب چینل یار فرید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ایک تعارف ہیں. تو بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جو ہمارے ابہامات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اچھی بھلی جاب پہ اچھی خاصی روزگار کرتے ہوئے، سکون اور عزت والی نوکری کرتے ہوئے، کس قلق سے اس جہاد کے میدان میں اترے؟ اپنی آخرت کی فکر میں ہے جی. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے 4 شرائط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اگلے 2 کام ہیں وہ لیگ کر رہے تھے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس کے لیے بڑے لیول کے اوپر کام کرنے کے لیے الٹیمیٹلی کسی کو تو قربانی کرنی تھی نا. تو میں نے کی ہے. باقی ہر بندے نے اس لیول کے اوپر کام نہیں کرنا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنے مواقع دینے ہیں کہ اس کے لیے حالات فیوریبل ہوں کہ ہر بندہ اسی لیول پہ کام کرے. اپنے اپنے حلقہ اثر میں آپ جتنی بات کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ بھی وتواصوا بالحق میں شامل ہو جائیں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایم اور مقصد یہ ہے کہ فرقہ واریت کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے. جی جی جی. لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کچھ فرقوں کے علماء آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ایک اور فرقہ کھڑا ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی کوئی مسجد ہمیں دکھائیں. ہماری نہ کوئی مسجد، نہ کوئی چندہ بک. اور سب سے بڑھ کر فرقوں کی نشانی ہوتی ہے کہ باقیوں کو کافر کہتے ہیں. میں تو ساروں کو مسلمان کہتا ہوں سوائے قادیانیوں کے یا نصیریہ کے. جب میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہوں، انہیں چندے دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی مسجد الگ سے نہیں بنائی، تو فرقوں والا کوئی ایک گند بھی میرے اندر موجود نہیں ہے. تو خواہ مخواہ مجھے اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس بلی کے مانند ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ باقیوں کی بھی دم کٹ جائے. تو اللہ کا شکر ہے ہماری دم اس طرح نہیں آپ کاٹ سکتے. یعنی یہ میں انٹلیکچولی دم کی بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ. آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں جس سے فٹ اس سے گفٹ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 ہے، جو جماعت گزر چکی سو گزر چکی، ان کے اعمال کے بارے میں آپ نہیں پوچھے جائیں گے. تو آپ قرون اولیٰ کے لوگوں کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے. یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے. 134 بھی ہے اور 141 بھی ہے سورۃ البقرہ میں. پہلے پارے کی آخری آیت ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. یہ برے اعمال کی بات نہیں آ رہی ہے، ورنہ آتا علیہا کی بات نہیں ہوئی ہے، لہا ہے. تو بیسیکلی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہمیں یہی نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک اچھی امت تھی، گزر گئی، اپنے اعمال ساتھ لے گی، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا. نہ کہ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ وہ جو لوگ گزر چکے ان کی برائی کا ذکر نہیں ہو سکتا. اگر ان کی برائی کا ذکر نہیں ہو سکتا تو قرآن تو خود بھرا پڑا ہے اگلے لوگوں کی برائی کے ذکر سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو گئے؟ بالکل. اور وہ ڈبل صحابی تھے، حضرت یوسف کے بھی، حضرت یعقوب کے بھی. آج بھی برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. تو اس آیت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. جزاک اللہ. اگلی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جی جی. تو یہ کام آلریڈی تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام کیا، تو ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ نہیں، وہی کام نہیں کیا. تبلیغی جماعت فرقہ دیوبندیہ کی جماعت ہے. وہ بریلوی کی مسجد میں تو گھس بھی نہیں سکتی. تو یہ تو بات ہو رہی ہے اسلام کی دعوت. تو اسلام کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جماعت ہو جو فرقوں سے آزاد ہو. تو تبلیغی جماعت بھی اچھا کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی بریلویوں کی جماعت ہے، وہ کام کر رہی ہے. جماعت الدعوہ کر رہی ہے اہل حدیث کا. تو امت لیول کا کام بھی تو کسی نے کرنا تھا. تو ہمارے پاس تو مسجد نہیں تھی، تو ہم یوٹیوب کی مدد سے الحمدللہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو گئے. الحمدللہ. پاکستان میں بہت ساری تقسیمیں ہیں. سیاسی تقسیم الگ سے ہے، لسانی تقسیم الگ سے ہے، مذہبی تقسیم بھی اب عروج پہ ہے. تو آپ نے یہ تقسیم جو مذہبی تقسیم ہے اس کو کم کیا ہے یا آپ نے اس میں حصہ ڈالا ہے؟ کوئی حصہ نہیں ڈالا. تقسیم تو پہلے کی ہوئی بھی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی وہ واحد پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہیں جو سارے فرقے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں چندے دیتے ہیں. باقی لوگ تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا بھی حرام ہے، ایک دوسرے کی مساجد میں جانا بھی حرام ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہم نے تو اس تقسیم کو ختم کیا. البتہ ہماری وجہ سے تقسیم ہائی لائٹ ہوئی ہے. یعنی یہ بیماری تھی، عام بندے کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اچھی بھلی ایک مسجد بریلویوں کی موجود ہے. یہ دیوبندیوں نے لا کے 2 صفحے کیوں بچھا لی ہیں فلاں ایک چھوٹے سے مکان کے اندر. تو لوگوں کو اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا. میں نے وہ بیماری ہائی لائٹ کیا، اس کی وجہ سے بیماری میرے متے لگ گئی ہے. بیماری میری وجہ سے نہیں ہے. بیماری تو اسی دن بن گئی جب 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا کے ایک فرقہ بنا لیا، اور 1904 میں منظور اسلام بریلی کے اندر ایک مدرسہ بنا اور ایک فرقہ بن گیا. یہ بیماریاں پہلے کی موجود تھیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی ہاسپٹل کے اندر آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، 2 بار 3 بار جائیں اور آپ وہاں جا کے یہ گلا کریں کہ جتنے شہر کے مریض ہیں وہ سارے ادھر کیوں آئے ہوتے ہیں. بھی اس لیے کہ وہاں علاج ہو رہا ہے. یہ ہاسپٹل کا قصور نہیں ہے
کہ وہ مریض پروڈیوس کر رہا ہے, مزید جو ہے مریض وہاں پہ آتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ لوگ کہتے ہیں علمی کتابی. مسلمانوں کا ایک گروہ اگر اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہے تو وہ فرقہ نہیں. اگر دوسرا مسلمانوں کا گروہ کہہ دے کہ میں قرآن اور حدیث والا ہوں تو وہ فرقے میں شامل کیوں ہے؟ نہیں, جو قرآن اور حدیث والا کہتے ہیں ہم اسے فرقہ نہیں کہتے. جس طرح اور دوسری نہیں, وہ تو اہل حدیث کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں نا. ہم تو اپنے آپ کو علمی کتابی نہیں کہتے. یہ تو شعر ہے, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہوں. یہاں آپ لکھ لیں بے شک میں ہوں مسلم پاکستانی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی کوئی فرقہ ہے, بلکہ کہا جائے گا پاکستان کا رہنے والا, علم اور کتاب کے ساتھ نسبت رکھنے والا, نہ کہ یہ کوئی نام ہے. ورنہ تو ہماری ویب سائٹ کا نام تو میں نے ahlsunnatpak.com رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ اہل سنت اور خوارج یہ شروع میں دو ٹرمز بنی تھی. اہل بدعت جو ہے وہ خوارج تھے, اس کے مقابلے پہ صحابہ ان کی جماعت جو ہے حضرت علی کی وہ اہل سنت کہلاتی تھی, یا شیعان علی کہلاتے تھے وہ لوگ. تو اس سینس میں ہم تو اپنی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت رکھا ہوا ہے. تو یہ فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, نعوذ باللہ. آپ اپنے آپ کو داعی حق کہتے ہیں. شرک اور بدعت کے خلاف آپ کے سب سے زیادہ لیکچر ہیں الحمدللہ. اور آپ نے جس بندے کو سیاست میں سپورٹ کیا ہے اس کے مزارات پہ سجدوں کا پورا پاکستان گواہ ہے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. جی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بارے میں جی ہم تو جب پہلی دفعہ ان کی بیوی نے انہیں گرا دیا تھا مزار کے اوپر, اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی. پھر وہ ننگے پاؤں جب لے کے ان کو مدینہ شریف پھر رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ کون سا دین ہے جو آپ نے بنا لیا ہے. اگر ننگے پاؤں مدینہ شریف میں پھرنا یہ حرمت رسول ہے تو صحابہ کرام تو جوتیوں سمیت پھرتے تھے, ان کو آپ گستاخ رسول کہیں گے. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. تو دیکھیں اسی بیوی کے پیچھے لگ کے آج خان صاحب جہاں پہ پہنچ چکے ہیں, مجھے تو وہ دن دور نہیں لگتا کہ سارے کا سارا ملبہ ہی اسی بیوی کے اوپر آ جائے اور لوگ کہیں جی خان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کو زنانی نے مروایا, اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. جزاک اللہ. اگلا اہم سوال یہ ہے کہ دیگر جو مذاہب ہیں ہمارے مسلمانوں کے علاوہ, ان کے اندر اتنے تضادات نہیں ہیں جتنے ایک سچے مذہب اسلام میں ہیں. ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اختلافات شروع ہو گئے, اور آج تک یہ اختلافات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف تو وہاں بھی موجود ہیں جی, وہاں پہ بھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا آپس میں اختلاف ہے. اور یہودیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی ہے کرسچنز نے, حکومت تو دنیا میں یا مسلمانوں کی تھی یا کرسچنز کی تھی, ان کی تو آبادیاں انہوں نے علیحدہ بنائی ہوئی تھی. جو شودروں کا حال کرتے ہیں نا ہندو, یہ یہودیوں کے ساتھ تھا یورپ کے اندر. ہٹلر سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, ہٹلر نے تو آ کے اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ورسٹ پوزیشن پہ پہنچا دیا. اس سے پہلے بھی کرسچنز ان کو اتوار والے دن گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی ہوتی تھی, ان کو وہ ڈیوڈ سٹار لگانا پڑتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ شودر ہیں, یہ وہ اچھوت لوگ ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. ان کے اوپر تھوکتے تھے, گندگی کی جگہوں کے اوپر ان کو رکھا جاتا تھا. یعنی جس طرح ہمارا یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا نالی کی صفائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ, یہ کچھ ان کے ساتھ وہ ہوتا تھا. تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہا. یہ اختلاف تو رہنا ہے. شیطان کی پارٹی اور رحمان کی پارٹی یہ رہنی ہے, ود ان ریلیجن بھی رہنی ہے اور ریلیجن سے ہٹ کے بھی. یہ تو نبی اسلام نے ہمیں پہلے بتایا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. اگر یہ اس طرح کے اختلاف نہ ہو تو پھر ٹیسٹ تو ہمارا ختم ہو جائے. ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ اس میں آپ نے سچائی کی طرف جانا ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے یا مسلم ملک ہے؟ میں اس کو مسلم ملک سمجھتا ہوں, اس وجہ سے کہ اسلامی ملک اگر ہوتا تو پاکستان کا ہر بندہ جس طرح چاہے اسی طرح کے مذہب پہ استعمال کر سکتا ہے. اپنی مرضی سے آپ جہاں چاہیں قبر بنا لیں, جہاں چاہیں مزار بنا لیں. تو یہ اسلامی ملک میں ایسی اسلامی ملک تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, سارے مسلمان ملک ہیں. اسلامی ملک اگر کوئی قریب ہے تو یورپ اور امریکہ ہے, کہ جہاں میں آپ کو آزادی ہے. آپ کے مولویوں کو جب جان بچانی پڑتی ہے ان ملکوں کا سفر کرتے ہیں. تو اسلام تو نام ہی امن کا ہے, امن تو پھر ان ملکوں کے اندر ہے. جی تو یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نام آپ بے شک رکھ لیں, نام تو لوگوں نے اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے, اندر اپنے بابوں کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو سنی لکھنے سے تو کوئی سنی نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں رہے گا جب تک سنت پہ نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ ہی سوال ذہن میں آ گیا کہ آپ کے اندر علمی تکبر ہے یا اعتماد ہے؟ اعتماد ہے جی, نہیں وہ اعتماد ہے. اگر میں قرآن و سنت میں اعتماد نہ رکھوں تو میں اپنے آپ کو پھر منافق سمجھنا شروع کر دوں گا. یہ میرا اعتماد ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اگر تکبر کی بات کی ہوتی تو میں نے کوئی کتاب لکھ کے آپ کو تھمائی ہوتی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں. میرا قرآن و سنت پہ اس سے زیادہ ایمان ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کا اپنی بک کے اوپر ہے, لیکن مولوی کا قرآن و سنت پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ایسے ہی جزاک اللہ. آپ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے؟ جی کریں, علمی تنقید. میری ذات کے اوپر تو تنقید کے اوپر میری کبھی کوئی ویڈیو نہیں آئے گی, لیکن اگر کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے جو قرآن و سنت بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم قرآن و سنت کے دفاع میں سامنے آتے ہیں. اپنی ذات کے حوالے سے آتا تو مجھے بتائیں میرے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو میں نے تو کبھی آ کے اپنے ماں باپ کے حق میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. میں نے جب بھی ریکارڈ کروائی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی بات کی ہے. ان ساری گالی گلوچ جو آپ کو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے دل سے کیا نکلتا ہے؟ ان کے لیے دعا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اور مجھے ان پہ ترس آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ کٹر تھا جب میں بریلوی تھا. یہ تو بہت کم ہے,
اور اگر میں بریلوی ہوتا تو سب سے پہلے انجینئر کو میں نے شہادت کے درجے پہ پہنچانا تھا، اتنا کٹر میں بریلوی تھا. تو یہ قابل رحم ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 بڑی مشہور آیات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. یہ جو آیت ہے اگر ہم کبھی کوٹ کر دیں کسی بدعتی دوست کو کہ یار تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو، تو وہ کلیئر کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، وہ سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اسپیسیفکلی تو بتوں کے بارے میں، تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں. یہ لازم بات ہے کہ بتوں والی آیات بھی جو معبودان باطلہ ہیں ان کے اگینسٹ پیش کی جا سکتی ہے، لیکن آپ ایک ہی لوہار کی مارے نا 100 سونار کی کیوں مارتے ہیں؟ آپ ان کو وہ آیتیں پیش کریں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنائے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ نے کہا یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو عیسیٰ اور ان کی ماں اگر نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. تو آپ بتوں والی آیات پیش ہی نہ کریں. الحمدللہ میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا دعا صرف اللہ ہی سے، میں یہ ساری آیات کوٹ کر سکتا تھا. یہی وہ مس ہینڈلنگ ہے جو وابیوں سے ہوئی ہے اور عرب کے علماء سے اور اہل حدیثوں سے ہوئی ہے. یہ بتوں والی آیات پیش کرتے رہے، وہ بغلے میں جاتے رہے. میں نے آیات ہی چند ایک اٹھائی ہیں اور پیغمبروں والی اٹھائی ہیں. اور اس میں بھی جو انہوں نے ایک دھوکہ دیا تھا نا کہ ہم پیغمبروں کو معبود نہیں مانتے، عیسائی تو معبود مانتے تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. معبود چھوڑ دو، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کو معبود مان رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، بس اس پہ بات کرو. اور اللہ ان کو من دون اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس بھاگنے کا راستہ یہ ہوتا تھا، یہ کہتے تھے کہ جی ہم نبی الاسلام کی پرستش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آیا کہ نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تمہارے نفع نقصان کا، میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو آپ یہ والی آیات پیش کریں. بتوں والی آیات ان کو پیش کر کے اہل توحید نے اپنا مقدمہ کمزور کیا ہے. آپ آیات پیش کریں انبیاء والی تاکہ انہیں بات سمجھ آئے. جزاک اللہ. منکرین حدیث جو ہیں بہت سارے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں صاف. تو ایسے لوگوں کا کوئی جنت میں جانے کے امکانات کوئی؟ دیکھیں یہ جاہل ہے، یہ لوگ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. منکرین حدیث نہیں ہے، یہ منکرین قرآن ہے. آپ قرآن پہ بھی اس سے بات کریں نا، ان کو قرآن کا بھی صحیح نالج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک بھی منکر حدیث ہے جس نے قرآن کی خدمت کی ہو؟ قرآن کی جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ مولانا مودودی ہے. اس کی تفہیم القرآن اٹھا کے ان کی دیکھیں، احادیث کے انہوں نے انبار لگائے ہوئے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کا اپنے استاد امین احسن اسلائی سے انکار سنت کے اوپر اختلاف ہوا. ڈاکٹر اسرار نے سب سے زیادہ قرآن کی خدمت ماڈرن دور میں کی ہے، سنت کے ماننے والے ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی، انہوں نے قرآن کی سب سے زیادہ خدمت، ان کی پہچان ہی قرآن ہے، وہ حدیث کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے پلیٹ فارم سے تو نہ اگلے بچے نہ پچھلے بچے، ہم نے قرآن کی جس طرح کی خدمت الحمدللہ کی ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے ہم سے ایک کام لیا ہے، ہم سب سے زیادہ حدیث کوٹ کرتے ہیں. یہ صرف ایک زبانی علمی شہوت پوری کرتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. یہ اہل قرآن بھی نہیں ہے، اللہ نے ان سے قرآن کی توفیق بھی لے لی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مطلقاً سنت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 106. جی ہاں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جی ہاں، مشہور آیت ہے. یہ جو شرک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، یہ آج کل مسلمانوں کے اوپر کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے. جی نظر آ رہی مسلمانوں پہ بھی. ایون کرسچنز جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، آلموسٹ 2 ارب کے قریب ہیں، ان میں سے 1.25 ارب کیتھولک ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور عیسیٰ کو بیٹا بھی مان رہے ہیں. تو وہ اللہ کو مان رہے ہیں شرک کے ساتھ. مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. میں نے تو اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. اس میں نے بتایا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے حدیث کو پیش کیا ہے. شرک تو امت بھی کر رہی ہے. اور جو اریہ شرک ہے اس کا انکار کون کیسے کرے گا؟ شام کے اندر علی اللہ لوگ کہتے ہیں، جن کو شیعہ نے کافر قرار دیا ہے، نصیریہ کو. وہ تو اعلان حضرت علی کو اللہ کہہ رہے ہیں. تو اب بھی نہیں شرک ہو رہا. یہاں پہ غلام احمد قادیانی دجال نے ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا. کیا اس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کھلا شرک کیا. جزاک اللہ. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بدعتوں کو کرنے والے ہمارے دائیں بائیں بے تحاشا لوگ ہیں. پکی بات ہے کہ وہ دوزخی ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. دیکھیں ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جی اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو جہنم میں جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کو معافی والا معاملہ کر لے. بدعت کی بھی قسمیں نا، ایک بدعت وہ ہے جو مکفرہ ہے، یعنی کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ایک وہ ہے جو سنت کے اندر کسی نے کوئی چیز ایڈ کی ہوئی ہے، تو وہ ذرا اس سے چھوٹی لیول کی گمراہی ہے. اور یہ صرف بدعت کے لیے نہیں ہے. بخاری مسلم میں تو آیا ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. تو جھوٹ بولنا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا کہ جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن وعید ہم لوگوں کو یہی سنائیں گے کہ بھائی جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا، سچ بولنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. بریلوی عشق رسول، شیعہ محبت اہل بیت،
देवबंदी मोहब्बत सहाबा की वजह से जन्नत में जाएंगे या अकीदा की वजह से? जी, अकीदे के बगैर तो ये कुछ भी काम नहीं आना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी थी जो दुनिया में उसने कर ली। मैंने अपनी दुआ संभाल के रखी है अपनी उम्मत के लिए। मेरी दुआ से मेरे हर उम्मती को नफ़ा पहुंचेगा सिवाय उस शख्स के कि जिसने अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क किया। अगर आपने शिर्क किया है तो ना मोहब्बत रसूल का मानी है, ना मोहब्बत अहले बैत, ना मोहब्बत सहाबा। बुनियादी चीज़ अकीदा तौहीद है। उसके बाद अगर कोई अकीदा है तो ख़त्म नबूवत और आखिरत का अकीदा, कुरान को महफूज मानने का। ये जो बाकी मामलात हैं ये बहुत बाद के हैं। अगर ये कायद किसी के दुरुस्त नहीं है तो मुझे बताएं, अब्दुल्ला इब्न सबा भी तो हजरत अली से मोहब्बत ही करता था, तो हजरत अली ने उससे कत्ल करवाया क्योंकि वो उलूहियत क्लेम करता था। तो देख लें, दुनिया में अल्लाह ने उसको ये सजा दी, अभी आखिरत का अजाब उसका बाकी है। अहले हदीस की सबसे बड़ी खामी और आपका उनके साथ मेन इख्तलाफ क्या है? अहले हदीस की सबसे बड़ी खामी है कि जो वो क्लेम करते हैं ना कि हम कुरान और सही हदीस के ऊपर चलते हैं, जहां सही अहादीस उनके फिरके के खिलाफ आ जाती है ना, उनको हजम करना मुश्किल हो जाता है। खुसूसन बनु उमैया के हवाले से उनके लिए हजम करनी अब मुश्किल हो गई है। तो प्रैक्टिकली वो मुनकरीन हदीस बन चुके हैं। हमें उनके मुनकरीन हदीस होने पे ज्यादा गुस्सा आता है एज कंपेयर टू इनकार सुन्नत करने वालों के, क्योंकि वो तो एलानिया है। ठीक है, इन्होंने तो नाम अपना अहले हदीस रखा हुआ है, तो ये अपने मनहज को छोड़ चुके हैं। अहले हदीस का मनहज 24 कैरेट सोना है, लेकिन मसलक अहले हदीस, फिरके अहले हदीस, वो भी उसी तरह एक फिरका है जिस तरह बाकी फिरके हैं। वो भी यही कहते हैं कि हम भी जिस तरह आप कहते हैं कि हम इल्मी किताबी हैं, वो कहते हैं हम कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं। ये हदीस तो हदीस उनके सामने आप पेश करके दें ना, 2812 पेश करें ना, तक़तुल उल्फियतुल बागिया, अमार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तो देखें उनके मुंह से झाग छूटनी शुरू हो जाएगी। आप शुरू होंगे तो आगे आपको बोल नहीं देंगे। आप ये हदीस चले बयान कर दें, ये तो पॉजिटिव है ना, सही मुस्लिम की, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये आप किसी वहाबी को मुहर्रम में टेक्स्ट कर दें हदीस, आगे वो उल्टी ना करे, आप मेरा गिरबान आके पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा मुनकरीन हदीस है कि नहीं, या उनकी मस्जिद में लिख के मुहर्रम में लगा दें आप, तो देखें आगे दंगा फसाद शुरू करेंगे कि नहीं। और ये जाली बना के आप किसी और सहाबी के बारे में लगा दें, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। हज़रत अली का तो मसला तो है ना खराब, हाँ नजर आ रहा है। चलें, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के निज़ाम की सबसे बड़ी बुराई सूद, जिहाद से जी चुराना या कोई और वजह है? सबसे बड़ी बुराई है कि हमने दावा तो किया मुसलमान होने का और यहाँ पे इस्लाम नाफिज करने का, लेकिन इमरान खान साहब से पहले किसी को यह भी तौफीक नहीं हुई कि स्कूल लेवल के ऊपर कुरान तर्जुमे से शुरू करवा सके। आज तक हम ये काम नहीं करवा सके, तो ये कितना बड़ा जुल्म किया है कि नाम इस्लाम का ले रहे हैं, कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ाया जा रहा, उसकी वजह से इतना शिर्क फैला हुआ है। अगर पाकिस्तान के स्टार्ट से ही हमारे बड़ों ने कुरान को एज ए सिलेबस यहाँ पे दाखिल किया होता और लोगों को कुरान की तालीम दी होती तो आज इतना शिर्क तो ना फैलता। ये सबसे बड़ी खराबी है। फिर सूद तो खुद बहुत ही लोगों को समझ, जब सूरह बकरा में उन्होंने 279 नंबर आयत पढ़नी थी कि सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं थी सूद बीमारी है या नहीं है, खुद बहुत पता चल जाना था। कुरान से दूरी है जी सबसे बड़ी वजह। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपसे बहुत सारे सवाल पूछ के काफ़ी सारे अहमात दूर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपने हमें कमेंट्स में बताना होता है, इसी से ही हमारी इस्लाह होती है और हमें जो है ना वो सीखने का मौका मिलता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।